عشق خدا کی لازوال داستان کربلا کا دوسرا باب حضرت بی بی سکینہ کی قربانی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، جن کی دردناک شہادت نے ہر زمانے کے انسانوں کو تڑپا کر رکھ دیا۔ جس طرح ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ اور نواسوں حسین اور حسن سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اسی طرح امام حسین اپنی صاحبزادی بی بی سکینہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ امام علی مقام اکثر فرماتے کہ میں نے سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں اور مناجات میں اللہ سے مانگا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرما، جس سے میں ایسے ہی محبت کروں جیسے رسول اللہ اپنی بیٹی سے کرتے تھے، اور وہ مجھ سے ایسی ہی محبت کرے کہ جیسے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا رسول خدا سے کیا کرتی تھیں۔ معزز سامعین، بی بی سکینہ کی ولادت 24 ذوالحج 56 ہجری کو عید مباہلہ کے روز ہوئی۔ امام حسین نے آپ کا نام اپنی والدہ محترمہ کے نام پر فاطمہ، جبکہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام رقیہ تجویز فرمایا۔ آپ سکینہ اور رقیہ کے ناموں سے مشہور ہوئیں۔ رقیہ کا مطلب ہے کہ بلندی اور ترقی کی جانب چڑھنا، جبکہ سکینہ نام کی وجہ شہرت یہ تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کو اپنے دل کی تسکین قرار دیتے تھے۔ حضرت سکینہ کے والد گرامی نواسے رسول سیدنا امام حسین تھے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رباب تھیں، جو کہ امراء القیس بن عدی کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت رباب کے والد عرب کے عظیم خاندان کے سرداروں میں سے ایک تھے، جبکہ حضرت رباب کی والدہ زینب بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کی چچا زاد بہن تھیں۔ جب سیدنا امام حسین 28 رجب 60 ہجری کو شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے جب آپ نے اپنے پیارے نانا کا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت بی بی سکینہ کی عمر مبارک صرف 3 سال اور 7 ماہ تھی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بی بی سکینہ سیدنا امام حسین کے علاوہ 2 اور شخصیات سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ایک حضرت سکینہ کے ششمائے بھائی حضرت علی اصغر، جن کی پیاس بجھانے کے لیے دشت کربلا میں بی بی سکینہ کی بے قراری دلوں کو تڑپا دیتی ہے، اور دوسرے امام حسین کے بھائی حضرت سکینہ کے چچا حضرت عباس علمدار۔ کربلا کے میدان میں حضرت غازی عباس نے اپنی پیاری بھتیجی کی خواہش پر مخص دریا سے پانی لانے کی اجازت حاصل کی تھی۔ حضرت غازی عباس نے امام کی اطاعت کرتے ہوئے جنگ نہیں کی، اور بی بی سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے آپ نے اپنے بازو کٹا دیے۔ حضرت عباس علمدار وفا کا استعارہ بن گئے اور آج بھی سقائے سکینہ کہلاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین اپنی اس صاحبزادی سے بے حد پیار کرتے تھے، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ امام حسین کے سینے پر سویا کرتی تھیں، لیکن امام حسین نے اپنی اس پیاری بیٹی کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دیا۔ جب امام حسین 10 محرم الحرام کو اپنے خیام سے روانہ ہوئے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے دیکھا تو شہزادی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ امام نے حضرت سکینہ کو اتر کر سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا، مجھے مت روکو، میرے نانا محمد کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ میں نے تمہیں نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا، لیکن میں اللہ کی محبت پر تمہاری محبت قربان کر رہا ہوں۔ میرے بعد ثابت قدم رہنا اور ہماری قربانی دین خداوندی کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس جدائی کا مرحلہ بہت دشوار تھا۔ سیدنا امام حسین نے دعا فرمائی کہ بی بی سکینہ کو نیند آ جائے۔ بی بی سکینہ کو فوراً نیند نے آ لیا، اور سیدنا امام حسین خیموں سے رخصت ہو کر اپنے آخری جہاد پر روانہ ہو گئے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سکینہ اس وقت نیند سے بیدار ہوئیں جب سیدنا امام حسین گھوڑے سے گر چکے تھے اور آپ کا گھوڑا ذوالجناح خیام میں آ چکا تھا۔ بی بی سکینہ نے کیا دیکھا کہ خیام میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ آپ فوراً خیمے سے نکل کر میدان کی طرف دوڑیں۔ جناب زینب و ام کلثوم دونوں بہنیں مقتل کی طرف تلاش کرتی رہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اداسی کا عالم تھا۔ تو ایک جگہ سے بی بی سکینہ کے رونے کی آواز آئی۔
جب آواز کی طرف چلیں تو کیا دیکھا کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کی جگہ بی بی سکینہ رو رہی تھیں۔ حضرت سکینہ کو بعد از شہادت امام حسین بے پناہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ جب خیام حسینی کو لوٹا گیا تو شمر ذی الجوشن نے بی بی سکینہ کے مبارک کانوں سے بالیاں کھینچ کر اتار لی تھیں، جس سے آپ کے مبارک کان زخمی ہو گئے تھے۔ جب اسیری کے دوران حضرت سکینہ چلتے چلتے گر پڑتیں تو انہیں شمر تمانچے مارتا اور یزیدی فوج کے سپاہی آپ پر مامور تھے جو انہیں تازیانے مارتے۔ شہزادی سکینہ کے دوران اسیری خطبات خانواد رسول کی فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہیں۔ کوفہ میں ایک مقام پر جناب سکینہ نے تماشائی ہجوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے ان کی آل کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا؟ تم نے ہمارے بزرگوں کو شہید کرنے کے بعد ہمیں قیدی بنایا اور تم اس بات پر فخر کرتے ہو۔ ارے ہم تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ اے ظالموں، یاد رکھو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ جب قیدیوں کا قافلہ شام کے ایک بازار سے گزر رہا تھا تو ایک یزیدی عورت نے گھر کی چھت سے سیدنا امام حسین کے سر اقدس پر پتھر مارا۔ اپنے بابا کے سر کے ساتھ یہ ظلم دیکھ کر بی بی سکینہ تڑپ اٹھیں اور آپ نے اپنی پھوپھی جان سے فرمایا کہ کیا میں ناقہ صالح کے بچے کی طرح فریاد کروں؟ تو حضرت زینب نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ہم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ یزید نے آل رسول کو ایک ایسے زندان میں قید کیا تھا کہ جس میں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ جس مقام پر اہل بیت کو قید کیا گیا وہ ایک کھنڈر کی شکل میں تھا۔ حضرت سکینہ زندان میں ہر وقت اپنے بابا حسین کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں، جس سے تمام بڑے بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے اور زندان میں ہر وقت کوہرام کا سما رہتا۔ یہ کوہرام اور گریو زاری یزید کو سخت پریشان کیے ہوئے تھی۔ اپنے بابا امام حسین کو یاد کرتے کرتے اسی زندان میں بی بی سکینہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا یوم شہادت 13 صفر جبکہ بعض روایات کے مطابق 6 صفر 61 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ اپنے بابا کی رحلت کے بعد چند دن زندہ رہ سکیں، ایسے ہی حضرت سکینہ اپنے بابا کی جدائی 1 ماہ اور چند دنوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکیں۔ حضرت سکینہ کا مزار اقدس دمشق شام میں ہے، جہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں مسلمان حاضری دیتے ہیں اور اس معصوم شہیدہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔